ذرا چنگی طرح مجلس سنیا ہے. اللہ کرے انشاءاللہ آج گھڑی بھی خراب ہو ونجے تے مینوں ٹائم بھی نظر نہ آوے. توجہ فرمایا. اچھا توجہ فرمایا. اس قرآن نو تہاڈی مرضی اس نو تسی اللہ دا پیغام آکھو, اس کو رحمت کہو, اس کو شفا کہو. توجہ فرمانا. کچھ بچوں نے ایک موضوع کہا تھا, میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, اس پہ وقت ہی نہیں. توجہ فرمائیے گا. اس کو شفا کہو, اس کو رحمت کہو, یا اس قرآن نو تسی نبیاں دے سردار نبی دا پیغام آکھو. ماشاءاللہ. یہ تہاڈی مرضی ہے کہ قرآن نو تسی پیغام رسالت آکھو یا پیغام الہی. یہ تہاڈی مرضی ہے. یہ قرآن بہت عظیم ہے, اس نو پڑھنا بھی چاہیے. ساڈے پاس رواج یہ ہے بھئی جیڑے سوٹ نالو کپڑا بچیا او دا غلاف سی کے قرآن تے چاڑیا تا تے چنگا اس نو گھٹ کے جڑا ہے انہوں بن کے دے رکھیا جا. اے نہ اے چھٹ سی نہ سانو کوئی ایسی دی ڈنگی آگ سی. انجھے رواج ہے نا. اچھا توجہ فرمایا. قیمتی دو باتیں آپ کے دامن علم معرفت میں ڈالنا چاہتا ہوں. بات سننے کی ہے, جو سماعت میرے حوالے کرے گا وہ واقعاً دعا دے گا. توجہ فرمائیے گا. نبیوں کے سردار نبی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے کون ہے؟ جناب سلمان محمدی ہے. توجہ فرمائیے گا. سامنے جناب سلمان محمدی ہے. اچھا اللہ دے نبی آکھے, ہن میں چینل ڈبل چلا رہے ہیں, ناراض نہ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا, کہا سلمان اگر تو چاہے تو میں نبیوں کا سردار نبی تجھے موعظہ کروں. اللہ اکبر. جی درو اے ذرا آخری بندے تھے تھوڑا میرے پاس وکھیا ہے. تو جو فرمانا اگر تو چاہے تو میں مصطفیٰ تجھے وعظ کروں, تجھے نصیحت کروں. توجہ فرمائیے گا. تجھے موعظہ کروں. اب نبیوں کے سردار نبی موعظہ کرنے والے ہوں, سننے والے سلمان جیسے صحابی ہوں, جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میری تبلیغ کا یہی ایک جملہ ہے, جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں شیعہ علی کے ہیں. اللہ اکبر. جیتے رہو. جو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں شیعہ علی کے ہیں. سلمان نے کہا یا رسول اللہ موعظہ فرمائیے, ارشاد فرمائیے. ان اللہ دے نبی نے جڑا موعظہ فرمایا ہے 2 منٹ اس دے تے 2 منٹ ایک ہور گل تے 3 منٹ مسائب تے میری عبادت مکمل. ذرا توجہ فرمانا. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا, کہا یا سلمانو اقرأ القرآن, کا سلمان قرآن کی تلاوت کیا کرو. توجہ فرمایا. جڑا بندہ پیچھا رہ گیا میں کیا گلا کر سا. توجہ فرمایا. کہا یا سلمان اقرأ القرآن, قرآن پڑھا کرو. نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا, جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا اللہ اسے 2 انعام عطا فرماتا ہے. اور جس نے کہا اجر دی آونجے تے انعام دی گل آونجے تے ذرا بندے دی توجہ ود ویندی ہے. اور جناب سلمان کی توجہ بڑھی ہے. کہتے یا رسول اللہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ وہ کون سی 2 انعام 2 نعمتیں ہیں, کون سے 2 اجر ہے جو اللہ قرآن پڑھنے والے کو ساتھ ساتھ تو ہونا جو اللہ قرآن پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے. سید الانبیاء ہے. نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا, جب کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کھولتا ہے ادھر اس کی زبان پر قرآن کے نورانی الفاظ آتے ہیں, قرآن کے نورانی کلمات آتے ہیں, قرآن کے نورانی حروف آتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. قرآن کے نورانی حروف آتے ہیں. یہ قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے ان لفظوں کو اس قرآن پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. توجہ فرمانا, غور فرمانا. تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. جی جناب خادم حسین صاحب تسی بڑے تھکے بیٹھے ہو, تھوڑا جی انجھے میرے نال مزاج ملا, میں 4 گلاں تو بڑیاں سونیاں جی سنا بڑیاں. جی توجہ فرمایا. پھر نبیوں کے سردار نبی نے ارشاد فرمایا, کہ سلمان جو بندہ
قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر لفظ کے بدلے میں اللہ ایک ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، یہ پڑھتا گیا، ادھر ملائکہ خلق ہوتے گئے، اللہ ملائکہ کو پیدا کرتا گیا۔ سلمان ہے نا، کہا یا رسول اللہ جب وہ ملائکہ خلق ہو جائیں گے ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، وہ ملائکہ کرتے کیا ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا اللہ انہیں حکم دیتا ہے ملائکہ تم تسبیح کرو، ہم اس کا ثواب اس قرآن پڑھنے والے کے اعمال نامہ میں لکھیں گے۔ جندے رہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدری، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ذرا جملہ سنیے گا، پھر معصوم کا کلام ہے، حدیث صرف 4 ہی سناونی ہے، تو تھوڑا دل ہوئے ذرا چنگی طرح سن لے آج تو جو فرمانا۔ پھر بات کیا ہے؟ کہا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ویسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور سورج چمکتے ہیں۔ کل میرے مولا دی ولادت گزری ہے نا، اے بندے بڑی سونی آواز نال کئی قرآن پڑھتے نے۔ توجہ فرمانا، میرے آقا زین العابدین سید الساجدین ذوالصافنات آدم آل محمد نوح اہل بیت، دعاؤں کی شکل میں انجیل آل محمد دینے والے، زبور اہل بیت پیش کرنے والے سید سجاد اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے جب تک میرے اور آپ کے زین العابدین امام قرآن پڑھتے رہتے، میرے آقا کے دروازے پر مجمع لگا رہتا، امام قرآن پڑھتے یہ سنتے رہتے تھے۔ اتنا عظیم لہجہ تھا میرے آقا سید سجاد کے پاس۔ توجہ فرمایا، اے دعا دا بھی ایک جملہ ہو جائے تاکہ کل دن دا حق ادا ہو۔ ماشاءاللہ، میرے آقا سید سجاد نے دعا کے لیے 3 جملے کہے ہیں۔ میری زندگی کے خوبصورت اور قیمتی 3 جملے ہیں جو آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھنے لگا۔ میرے آقا نے دعا کے 3 جملے کہے، پوری مجلس ہے لیکن میں 2-3 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں۔ 3 جملے دعا کے کہے۔ پہلا جملہ، اللہم لا تجعلنی ناسیا لذکرک، میرے مالک زین العابدین پر یہ احسان فرما، توجہ، کسی حال میں بھی مجھے اپنی یاد اور اپنے ذکر کا بھلا دینے والا نہ بنا۔ کیا دعا کریں؟ وَلَا غَافِلًا لِإِحْسَانِكَ، کہ میرے اللہ یہ جو تو نے ہم پر اپنے احسانات کی بارش کی ہے، میرے اللہ کسی حال میں بھی زین العابدین کو اپنے احسانات سے غفلت کرنے والا بھی نہ بنانا۔ اور تیسرا جملہ تو کیا کمال جملہ ہے، میرے آقا سید سجاد بارگاہ رب العزت میں مقام مقام دعا ہے، مقام مقام التجا ہے، مانگنے والے زین العابدین ہے، عطا کرنے والا زین العابدین کا مسجود ہے، زین العابدین کا معبود ہے۔ سید الساجدین نے کیا تیسرا جملہ کہا پروردگار عالم اللہم لا تجعلنی آئسم من عجابتک وَإِنْ عَبْتَعْتَ عَنِّی، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے لیکن زین العابدین کس انداز میں مناجات میں ہماری تربیت فرما دی۔ امام سجاد بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، میرے اللہ تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اپنی تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، کبھی دامن مراد پھیلا لیا، کبھی دست نیاز دراز کر دیا، کبھی جبین نیاز پھیلا دی۔ میرے اللہ اگر کسی وجہ سے تیرے دعا کے قبول کرنے میں اگر دیر ہو جائے، میرے اللہ زین العابدین کو اپنی بارگاہ سے مایوس ہونے والوں سے نہ بنانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ولی،
توجہ ٹائم بڑا تھوڑا میں اچھا جی توجہ فرمائیے توجہ میں میری التجا چلو اب میں التجا کر لیتا ہوں صفحہ عذاب پہ تشریف رکھے توجہ فرمائیے گا آپ پروردگار اللہم لا تجعلنی کوئی نہیں ناراضگی رکھنی نہیں چاہیے اسی تو زندگی ہی نہیں رکھی توجہ فرمایا ہے جی ولا تجعلنی آئے سم من اجابت کا وَإِنْ ابطات انی پروردگار عالم اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو مجھے اپنی بارگاہ سے غافل ہونے مجھے اپنی بارگاہ سے نا امید ہونے والوں سے نہ بنانا یہ میرے آقا زین العابدین کے یہ جملے تو اتنی خوبصورت آواز میں سید سجاد قرآن پڑھتے تھے کہ میرے آقا کے در دولت پر مجمع لگا رہتا تھا کون قرآن پڑھ رہا ہے علی بن الحسین ہے زین العابدین ہے یہ سید الساجدین ہے یہ کربلا کا عزادار ہے توجہ فرمائیے گا یہ سید سجاد قرآن پڑھ رہا ہے دو گلہ اور سن لو ساڑھے اپنے معیار ہے نسی آنے جی فلاں بندہ سب تو بہتر ہے ساڑھے اپنے معیار ہے نسانے بے جس دے کولو منصب بڑا اسی آنے جی اے سب تو بہتر ہے جس دے کولو مال زیادہ آسان دیں اے سب تو بہتر ہے لیکن سید الانبیاء نے اے حدیث اسی سارے بندے نوان دی ہے عربی نہ بھی آوے تو ترجمہ سارے نوان دا ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد عربی نہ بھی آوے تو ترجمہ سارے بندے نوان دا ہے سید الانبیاء نے کہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے قرآن کی تعلیم دے قرآن کی تعلیم لے اور پھر قرآن کی تعلیم دے یہ حدیثیں پڑھتا رہا پھر ایک حدیث سامنے آ گئی اگر تم سعادت مند زندگی چاہتے ہو شہیدوں والی موت چاہتے ہو عربی نہیں پڑھ رہا توجہ فرمائیے روز قیامت کی گرمی میں سائے کو چاہتے ہو سایہ چاہیے گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو سید الانبیاء نے فرمایا فدرس القرآن فرمایا قرآن سیکھو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے کلام الرحمن حرز من الشیطان یہ شیطان سے بچاتا ہے یہ اللہ کا کلام اچھا یہ حدیثیں ساریاں پڑھی اے اکھیں چ نیند نہیں لایا ہمنی شاہ صاحب نے تو اچھی مجلس سنا ہمنی ہے پڑھتے پڑھتے ایک حدیث پہ میں پہنچا بدن ہی کانپنے لگ گیا پریشان ہو گیا یہ کیسی حدیث ہے جب سرکار رسالت نے یہ ارشاد فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہم کا کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے آپ کہیں کہ مولانا وہاں سے چلے یہی کچھ سنانے کے لیے آئے تھے کہا ابھی تو یہی بیان کر رہے تھے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ قرآن کے بعد 5 منٹ مجھے دے دو اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اللہ قرآن کے ہر لفظ کے بدلے میں ملک اور فرشتہ خلق کر کے اللہ اس سے تسبیح کرا کے تیرے اعمال نامہ میں ثواب لکھ دیتا ہے پروردگار عالم جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو اتنا منور کر دیتا ہے کہ وہ اہل آسمان کے لیے چاند و سورج کی طرف چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں سعادت مند زندگی ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے شہیدوں والی موت ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے معیشت کی گرمی سے نجات ملتی ہے تو قرآن سے ملتی ہے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف